محمد جاوید اشرف۔ میں آج آپ کو ایک بادشاہ کے بارے میں بتاؤں گا کہ یونانی حکیموں نے اس کا کیسے علاج کیا اور اس کی بیماری کیسے بڑھتی رہی، اور آخر وہ کس بات پر متفق ہوئے کہ بادشاہ کا ایک چیز سے علاج ممکن ہے، اور وہ چیز کیا تھی۔ تو آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ واقعہ ایسے شروع ہوا کہ ایک بادشاہ تھا۔ یونانی حکیموں نے اس کی بیماری کے لیے بہت سے علاج کیے۔ جب بھی اس کا علاج کیا جاتا تو اس کی بیماری اور بڑھتی چلی جاتی، اور اسی طرح دن بدن بادشاہ کمزور ہونے لگا، اور جیسے جیسے دن گزرتے گئے بادشاہ کی بیماری میں مزید اضافہ ہوتا رہا۔ تو یونانی نے بہت سارا اس کا علاج کیا، ہر جڑی بوٹی بادشاہ پر استعمال کی، بھئی کسی طرح بادشاہ کو شفا مل جائے۔ تو تمام یونانیوں نے آپس میں مل بیٹھ کر مشورہ کیا، اور وہ اس بات پر متفق ہوئے کہ ایک ایسے شخص کو جس میں یہ تمام خوبیاں موجود ہوں، اگر اس کو بادشاہ پر قربان کر دیا جائے تو بادشاہ صحت یاب ہو سکتا ہے۔ تو تمام یونانی بادشاہ کے دربار میں آئے اور بادشاہ سے ملے، اور بادشاہ سے کہا کہ آپ کا علاج اس وقت ممکن ہے اگر آپ کی خاطر ایک لڑکے کی بھیڑ چڑھا دی جائے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے، اور اس لڑکے کو ہم کہاں سے ڈھونڈیں؟ تو یونانیوں نے کہا کہ بہتر یہی ہے کہ آپ اپنے سپاہیوں کو حکم دی کہ وہ گاؤں گاؤں اور شہر شہر میں جا کر اس لڑکے کی تلاش کریں جس میں یہ تمام خوبیاں موجود ہوں۔ وہ تندرست، توانا اور ہٹا کٹا نوجوان ہو، اور وہ دل کا بہت ہی نیک اور فراغ دل کا مالک ہو۔ تو اس طرح یہ تمام خوبیاں ڈھونڈنے کے لیے سپاہی بادشاہ کا حکم ملتے ہی شہر شہر قصبے میں پھرنے لگے۔ آخر وہ ایک گاؤں میں گئے، وہاں پر ان کو ایک لڑکا مل گیا جس میں تمام یہ خوبیاں موجود تھیں، اور وہ سپاہی اس لڑکے کے والدین کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ اے خاتون، اگر آپ اس لڑکے کو ہمیں فروخت کر دیں تو ہم آپ کو اس کے منہ مانگی قیمت دیں گے۔ تو والدین یہ بات سن کر راضی ہو گئے، کیونکہ وہ بہت ہی غریب تھے۔ انہوں نے اپنا لڑکا ان سپاہیوں کو فروخت کر دیا اور بہت سارا پیسہ اپنے لڑکے کے بدلے لے لیا۔ وہ لڑکے کو لیتے ہوئے بادشاہ کے دربار میں آ گئے۔ جب بادشاہ نے لڑکے کو دیکھا تو وہ بہت مسکرایا، اور اس کی امید جاگ گئی کہ اب بہت ہی جلد میں صحت یاب ہو جاؤں گا۔ اور یونانی بھی بہت خوش تھے کہ ان کا بتایا ہوا لڑکا اب ان کو مل گیا تھا۔ تو اس طرح یونانیوں نے اور بادشاہ نے مل کر ایک دن مقرر کر دیا اور تمام لوگوں کو بلایا گیا، اور یہ کہا گیا کہ بادشاہ کی صحت یابی کے لیے ایک لڑکے کو پھانسی دی جائے گی۔ تو اس کی بہت سی رعایا یہ دیکھنے کے لیے تو لوگ درجو محل کی طرف روانہ ہوئے۔ تو اس لڑکے کو سپاہی لے کر پھانسی گھاٹ تک پہنچ گئے، اور جلاد کو جب حکم دیا گیا کہ اس کو جلد سے جلد پھانسی دو، تو بادشاہ خود لڑکے سے مخاطب ہوا اور پوچھا کہ اب تیری آخری خواہش کیا ہے، اور تھوڑی ہی دیر میں تجھے پھانسی دے دیا جائے گی۔ تو لڑکے نے جب بادشاہ کی یہ بات سنی تو زاروں کتاب رونے لگا، اور اس نے بادشاہ سے کہا کہ اے علی جان، اے بادشاہ وقت، میں یہ سن کر بہت ہی
غم زدہ ہوں اور یہ دیکھ کر بھی بہت غم زدہ ہوں کہ میرے والدین نے پیسوں کی لالچ میں مجھے فروخت کر دیا اور میرے قتل کا ہونے کا انہوں نے اس بات کا کوئی برا نہیں سمجھا، اور بادشاہ یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ وہ میرے قتل کے بعد صحت یاب ہو جائے گا۔ تو اس لڑکے نے آسمان کی طرف دیکھا اور روتے ہوئے کہا، اے میرے اللہ، تیرے سوا مجھے اس دنیا میں اب انصاف دینے والا کوئی نہیں۔ یہ بادشاہ سمجھ بیٹھا ہے کہ وہ میرے خون کے بعد صحت یاب ہو جائے گا، تو اے میرے اللہ، تو ہی میری عدالت کر۔ تو جو کچھ لڑکے نے کہا، بادشاہ نے یہ سن کر بہت رویا اور اس نے کہا کہ میں کیسا شخص ہوں، اپنی صحت یابی کے لیے ایک شخص کو قتل کر رہا ہوں۔ تو اس نے جراد کو حکم دیا کہ اس کو بھانسی گھاٹ سے نیچے اتار دو، اگر میرے اللہ نے چاہا تو مجھے ایسی ہی صحت دے دے گا۔ میں اپنی صحت کی خاطر کسی کو قتل نہیں کروں گا، کیونکہ یہ وبال میرے سر پر ہوگا اور اس کی قیمت مجھے چکانی پڑے گی۔ تو اس طرح بادشاہ نے لڑکے کو آزاد کر دیا اور چند مہینوں کے بعد بادشاہ مکمل صحت یاب ہوا، اور اس طرح اس واقعے کا اختتام ہوا۔